وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. امریکی سینیٹرز کا دورہ پاکستان اور افغانستان پالیسی سازی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں. اس کے علاوہ بھی شو میں بہت کچھ شامل ہے. شروع کرتے ہیں ویو 360. امریکی سینیٹرز کا دورہ پاکستان کیا ٹرمپ انتظامیہ کی رائے متاثر کرے گا؟ امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر واشنگٹن سے خصوصی رپورٹس. اور کلاس روم میں بچوں کو مار نہیں پیار سے ڈسپلن کرنے والا ایک پروگرام. I just want to make sure you understand it and you're retaining all this information. شمالی کوریا نے آج اپنے پہلے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. شمالی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد انہیں پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے. تاہم امریکی فوج کی پیسیفک کمانڈ کے مطابق جس میزائل کا تجربہ کیا گیا وہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تھا. یہ میزائل بحیرہ جاپان میں گرا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے لاحق خطرات کے مقابلے کے لیے فوجی طاقت سمیت تمام آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اپنے ایک ٹویٹ میں صدر نے شمالی کوریا کے لیڈر کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس کچھ بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے. جنوبی کوریا اور جاپان کب تک یہ سب برداشت کریں گے اور شاید اب چین اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرے. اور شمالی کوریا نے یہ تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کی تنظیم G20 کا سربراہ اجلاس جرمنی میں جمعے کو شروع ہو رہا ہے، جس میں عالمی رہنما شمالی کوریا کی جانب سے بین الاقوامی پابندیوں کی مسلسل خلاف ورزی پر بھی غور کریں گے. اور امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین جان مکین کی قیادت میں امریکہ کے کچھ انتہائی باز سینیٹرز کا وفد افغانستان کے دورے پر ہے. اس سے قبل 5 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہیں جنوبی وزیرستان میں پاکستان افغانستان سرحد پر تعمیر کیے گئے قلعوں اور چوکیوں کے علاوہ علاقے میں قائم اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات اور وزیر اعظم نے افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کو امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری سے مشروط کیا. میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی سینیٹرز نے اس امید کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا. We are confident that with the right cooperation and the right strategy we can see success here in this very long struggle. One of the great success stories in the last few years is the Pakistani Army's efforts to change the fodder for the better. I cannot stress how impressed I am with what's happened in the last 2 years. It speaks well of the Pakistani Army and the people in this region, and there's no turning back. We have learned about how Pakistan is on the front lines of fighting terrorism and how important it is to have a strong partnership with Pakistan in this fight. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن میں ریسرچ اینڈ ایڈوائزری گروپ پالی ٹیکس کے چیف اینالسٹ عارف انصار. ان سے ہم بات کریں گے اسی وزٹ کے بارے میں. عارف صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت اپنی افغان پالیسی پہ غور کر رہی ہے، تو سیاستدانوں کا خطے کا دورہ کتنا ضروری تھا اور کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں؟ جی بہت اہم ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پالیسی سازی جو ہے وہ مختلف ادارے اپنی ایڈوائز دیتے ہیں اور پھر ایک ایڈمنسٹریشن پالیسی ترتیب دیتی ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صدر ٹرمپ جس وقت ایک پالیسی ریویو انڈر وے ہے اور وہ اس کے بعد پالیسی کا پہلے کہا گیا کہ مڈ جولائی میں شاید اعلان کریں گے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مختلف بیان آئے ہیں اس ریویو کے متعلق. ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ویو ہے، وہ پوزیشنز آئی ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی اپنی پوزیشن ہے، اور اس دوران ظاہری بات ہے کہ کانگریس ایک اہم پالیسی فارمولیشن رول ہے، تو ان کا ویو سب سے امپورٹنٹ ہے اور اپروول بھی انہوں نے ہی دینا ہے. تو یہ جو دورہ ہے وہ آبویسلی فرسٹ ہینڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے، پولیٹیکل اکنامک سیکیورٹی سچویشن کیا ہے ریجن کی، اور جو وہاں آفیشلز ہیں پاکستان سے ان سے فرسٹ ہینڈ سنیں کہ کیا ان کے ویوز ہیں جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں، افغانستان سے متعلق، ہندوستان سے متعلق اور وسیع تر پیمانے پہ بھی. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا ویو فارمولیٹ کریں تاکہ وہ پھر پالیسی کے اوپر انفلوئنس کر سکیں. اس ویو کی آپ نے بات کی، اس کی قیادت سینیٹر مکین کر رہے ہیں، سینیٹر گراہم ہے اور پھر الزبتھ وارن ہے جو کہ ڈیموکریٹک ہیں. سو آپ کے خیال میں ان تمام کا نقطہ نظر کیا صدر کے قریبی حلقے کو متاثر کر سکے گا؟ یہ سب سینیٹرز صدر کے اتنے قریب نہیں سمجھے جاتے.
جی ایک بیلنس ہے، ظاہری بات ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کانگریس اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے درمیان مختلف موضوعات پہ مختلف ڈفرینسز ہیں اور بعض پہ کنورجنس بھی ہے. صدر صاحب جو ہیں ان کی جو ٹینڈنسی ہے وہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ لیوے دے رہے ہیں اور جنرلز کو زیادہ لیوے دے رہے ہیں کہ وہ لیڈ کریں پالیسی کو. لیکن ظاہری بات ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے پالیسی فارمولیشن کا جو رول ہے، جو کانگریس کا رول ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے جو یہ ممبران ہیں سینٹ کے، جو وہ ان کو ایک وسیع تر پس منظر بھی ہے کہ کس طریقے سے اگلے سٹیپس لینے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کے بہت قریب ہوں، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی پالیسی میں ایک ڈائیورسٹی ہے اس کو اپنا وہ برقرار رکھیں گے. صحیح. یہ بتائیے، ہم نے دیکھا بھی حال ہی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ کیا واشنگٹن کا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ٹرمپ مودی میٹنگز کے بعد، اس میں پاکستان پہ بہت پریشر ڈالا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں مزید تیز کریں. اب ہم نے دیکھا کہ بڑے ہائی رینکنگ سینیٹرز پاکستان گئے ہیں. کیا یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کہہ لیجیے کہ گرم جوشی لانے کی کوشش تھی، کچھ سموتھ آؤٹ کرنے کی کوشش تھی ان کنگز کو جو ابھی حال ہی میں پیدا ہوئے، کیونکہ پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا تو اس اعلامیہ کے بعد، یا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو امریکہ کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو بالکل ڈفرینٹ طرح سے اپروچ کرنا چاہیے، ان میں بیلنس کی کوئی خاص اسٹرگل نہیں کرنی چاہیے؟ آپ بتائیے کیا آپ دیکھتے ہیں اس وزٹ کو؟ اس میں ایک ڈبیٹ امریکہ میں چلتا رہتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ صدر اوباما کے وقت میں ایک اسپیشل آفس بنایا گیا افغانستان پاکستان سے ریلیٹڈ، اس وقت بھی ڈبیٹ ہوا کہ کیا پاکستان کو اس میں شامل کرنا چاہیے، کیا ہندوستان کو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک آرگنائزیشنل مسئلہ ہے ظاہری بات ہے، اور اس کا اثر پالیسی پہ بھی آتا ہے. اب جس طرف ٹینڈنسی اب جو ایمرجنگ پالیسی ہے اس میں لگتا ہے کہ ایک ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیورو بنایا ہے جو کہ آلریڈی اس کے اندر ہی ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو لایا جا رہا ہے تاکہ ایک پالیسی میں ایک ہولسٹک ایسپیکٹ لایا جائے. اس دورے کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کی کشمیر کی پالیسی میں چینج نہیں آئی. جو بھی امپریشن گیا، پرسیپشن گیا جو مودی صاحب کا وزٹ، وہ اپنی جگہ ہے اور اس کی جگہ اپنی ایک ریالٹی بھی ہے کہ ایک شفٹ آ رہا ہے ریجن میں. پاکستان چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہندوستان جو امریکہ کے قریب آ رہا ہے. دونوں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک جو ہیں وہ اب SCO کے بھی ممبر ہیں، ہندوستان برکس کا بھی ممبر ہے اور امریکہ کو بھی اس کا پتہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے کنفرنٹیشن تو نہیں چاہتا اور وہ پالیسی کو اچھے معاملات اور تعلقات لے کر ساتھ چلانا چاہتے ہیں. بالکل. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینیٹرز جب واپس امریکہ آتے ہیں تو کیا ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. عارف انصار آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کی انسائٹ اور ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور اب کچھ وسطی کے عراق کے شہر موصل میں داعش کے خلاف لڑائی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور جہاں تک شام کی بات ہے تو وہاں امریکہ کی مدد سے لڑنے والی افواج نے رقہ کے قدیم شہر کے گرد دیوار توڑ کر داعش کے مضبوط گڑھ اور مبینہ دارالحکومت پر گھیرا تنگ کر دیا ہے. امریکی اتحادی افواج کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز داعش کی پرزور مزاحمت کے باوجود پیش قدمی کرنے میں کامیاب رہیں. اتحادی افواج نے فضائی حملوں کے ذریعے شہر کی دیوار میں 25 میٹر بڑے سوراخ کیے ہیں جو ان مقامات سے دور ہیں جہاں داعش نے بارودی سرنگیں اور بم نصب کیے تھے. اتحادی فوج کے ترجمان کرنل رائن ڈلن نے کہا ہے کہ افواج عام شہریوں اور قدیم یادگاروں کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اور ورلڈ باکسنگ کونسل کی فلائٹ ویٹ سلور کیٹیگری میں نمبر 1 پاکستانی باکسر محمد سیم سال 2017 کے اپنے پہلے مقابلے کے لیے پاناما پہنچ چکے ہیں. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور منفرد فیچرز بھی موجود ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. چینی صدر شی جن پنگ نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی معاملات سمیت شام کی صورتحال اور جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا. ترکی کی اپوزیشن پارٹی نے اپریل میں کیے جانے والے ریفرینڈم کے فیصلے کو یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ریفرینڈم کے ذریعے ترک صدر طیب اردوان کے صدارتی اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا تھا. فلپائن کی سپریم کورٹ نے ملک کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں ایک صدارتی حکم نامے کے تحت نافذ کیے جانے والے 60 روزہ مارشل لاء کو آئینی قرار دیتے ہوئے اسے قائم رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے. صدر روڈریگو ڈیوٹرٹے نے مسلم اکثریتی قصبے مراوی کے داعش کے کنٹرول میں جانے کے بعد عارضی مارشل لاء نافذ کیا تھا. جاپان میں طوفان نانمنڈول سے کئی علاقے شدید بارشوں اور سیلاب سے دوچار ہیں. سیزن کے تیسرے سمندری طوفان کے دوران صرف ایک علاقے میں 1 گھنٹے میں 81.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور اب ہمارا ہفتہ وار ایجوکیشن سیگمنٹ.
क्लास रूम में नज़्म ज़ब्त कायम रखने की कोशिश तो सभी असातिज़ा करते हैं, लेकिन कुछ इसके लिए मार का सहारा भी लेते हैं, जो ना तो बच्चे के लिए अच्छा होता है ना ही खुद टीचर के लिए। वाशिंगटन से कुछ ही दूर बाल्टीमोर शहर के कई स्कूलों में अब बच्चों को डिसिप्लिन करने का एक ऐसा प्रोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है जो टीचर्स को भी सुकून की सांस लेने का मौका देता है। आइए देखते हैं। रॉबर्ट कोलमन एलिमेंट्री स्कूल में सुबह का मंजर वैसा ही है जैसा दुनिया के तकरीबन हर स्कूल में होता है। शोर मचाते बच्चे और उन्हें सुकून से बिठाने की कोशिश में मसरूफ असातिज़ा। लेकिन यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई का आगाज जैसे होता है वो दुनिया के बेशतर स्कूलों से काफी मुख्तलिफ है। यहाँ किताबें खोलने से पहले स्कूल के तमाम बच्चे मिलकर 15 मिनट तक गहरी सांसें लेने की मशक करते हैं। इस दौरान बच्चों को पूरी तवज्जो अपनी सांस पर मरकूज रखने को कहा जाता है। ये माइंडफुलनेस कहलाता है। इसका मकसद ख्यालात को भटकने से रोकना और हाल में जारी किसी अहम सरगर्मी की तरफ तवज्जो कायम रखना है। इस स्कूल में ये प्रोग्राम बाल्टीमोर के एक गैर मुनाफा बख्श इदारे होलिस्टिक लाइफ फाउंडेशन की जानिब से चलाया जा रहा है। इससे मैं बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन मेरे अंदर जाती है और मुझे सुकून का एहसास होता है। साइंस अगरचे अभी इनके फवायद पर गौर कर रही है, लेकिन योगा और सांस की मशकें लोग सदियों से करते आ रहे हैं। इस स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि उन्हें फर्क साफ नजर आ रहा है। तालिब इल्मों की काम पर तवज्जो बढ़ जाती है, वो कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका जहन इधर उधर नहीं जाता। इस स्कूल में माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज सिर्फ क्लासरूम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब कोई बच्चा बदतमीजी करता है या लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे सजा देने के बजाय भेजा जाता है माइंडफुल मोमेंट रूम में। I just want to make sure you're understanding and you're retaining all this information because so there won't be a next time. इस कमरे में तरबियत याफ्ता काउंसलर बच्चों को माइंडफुलनेस की मशकों के जरिए ये सोचने में मदद देते हैं कि उनके रवैये में क्या गलती थी और वो उसे कैसे सुधार सकते हैं। इस कमरे में हम जो मुख्तलिफ चीजें करते हैं उनमें से एक तो है गहरी सांस लेना। फिर हम उन बच्चों के साथ योगा की मशकें भी करते हैं जो बहुत उछलते कूदते हैं। हम जो वाकया हुआ है उसके बारे में कहानी लिखते हैं ताकि बच्चा अपने अंदर झांके और ये समझ सके कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यहाँ भेजा गया और आइंदा मैं क्या मुख्तलिफ कर सकता हूँ। टीचर्स बताती हैं कि अक्सर बच्चे वापस आकर अपने रवैये पर पछतावे का इजहार करते हैं, जो कि सजा मिलने पर नहीं करते थे। लेकिन इस कमरे का फायदा सिर्फ बच्चों को ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में बच्चों से ज्यादा तो मुझे इसका फायदा हो रहा है। जब मैं बच्चे को वहाँ लेकर जाती हूँ तो मुझे अपने जज्बात पर काबू पाने का और खुद को पुरसुकून करने का मौका भी मिलता है। इस तरह जब बच्चा वापस आता है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए फिर से तैयार होते हैं। होलिस्टिक लाइफ फाउंडेशन के अली स्मिथ कहते हैं कि योगा और माइंडफुलनेस के जरिए वो अपने शहर के स्कूलों में मस्बत रवैयों को फरोग देना चाहते हैं। मैं और मेरे भाई जानते हैं कि इन मशकों ने हमें वो इंसान बनने में मदद दी जो आज हम हैं, तो हम इस शहर के दूसरे बच्चों को भी वही मौके देना चाहते थे। आज बाल्टीमोर के 14 स्कूलों समेत अमेरिका में कई स्कूल होलिस्टिक लाइफ फाउंडेशन के ताउन से ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि बच्चों को मार नहीं प्यार से सही रास्ते पे लाया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। और सारा मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मेडिटेशन आप एंजॉय कर रही थी, कैसा लगा? जरूर करी थी, बिल्कुल। ये है कि उस वक्त चूंकि मैं काम करी तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं महसूस किया, बट सिंस देन मैंने ये टेक्निक्स कुछ मर्तबा ट्राई की हैं और वाकई फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप जरा गहरी सांस लेते हैं और फोकस करते हैं अपने आप पे बजाय उसके कि वो जो खलबली आपके इर्द गिर्द मची हुई है, तो डेफिनेटली कुछ सुकून मिलता है। बिल्कुल, चलें, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई करना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। और आज अमेरिका का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। क्या कुछ होगा आज के दिन यहाँ वाशिंगटन DC में? और चूंकि अमेरिका में आम तातील होती है, लोग अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक्स और बारबेक्यूज करते हैं। बहुत से शहरों में परेड्स निकलती हैं। अमेरिका के दारुल हुकूमत यानी वाशिंगटन DC में ये दिन कैसे मनाया जा रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास, जो इस वक्त वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर है। नीलोफर, क्या तैयारियां चल रही हैं आज? जी साकिब, आज अमेरिका में 241वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस मरतबा आज भी बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें आतिशबाजी होगी, परेड होगी और कॉन्सर्ट होगा। दिन का आगाज़ जो है वो परेड से किया जाता है, जिसे नेशनल परेड कहते हैं, और इसमें ड्रम कोर, ड्रिल टीमें, फौजी यूनिट्स और मुख्तलिफ बैंड्स शामिल होते हैं। ये परेड 1 मील तक जाती है। इसमें हर साल बड़ी तादाद में लोग आते हैं और आज एक बड़े मजमे की तवक्को की जा रही है। बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, सियासी
सियासी शख्सियात आती हैं, फिल्मी शख्सियात भी अक्सर औकात आती हैं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यहाँ वाशिंगटन डीसी में मौजूद नहीं होंगे। वो अपनी तातीलात आज का जो दिन है वो न्यू जर्सी में गुजारेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद जो है यहाँ करीबी एक बिल्डिंग है जहाँ पर नेशनल आर्काइव जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आज़ादी का एलामिया जो है पढ़कर सुनाया जाएगा। शाम में यहाँ पर एक कॉन्सर्ट होगा और रात को यहाँ आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा जो कि 1 घंटे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है और नेशनल मॉल पर आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। साकिब, ये दिन जो है अमरीकियों के लिए तो अहमियत का हामिल है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक पाकिस्तानी अमरीकी रहमान बुनेरी मौजूद हैं। आपके लिए ये दिन क्या अहमियत रखता है? जैसे आपने कहा, हम आज शाम को मेरी बीवी मेरी बेटी ने, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये हाल ही में इन्होंने अमरीकी शहरियत हासिल की है। जी बिल्कुल, हम आएंगे वाशिंगटन डीसी। जैसे आपने कहा, यहाँ आतिशबाजी होगी और यहाँ पर कंसर्ट भी होगा, म्यूजिक शो होगा, तो हम बहैसियत अमेरिकन उसमें शिरकत करके इस मुआशरे का जो हिस्सा बनने का प्रोसेस है उसमें से गुजरेंगे। अभी पूरी तरह से तो अमेरिकन सोसाइटी को हम समझ नहीं सके हैं, बहुत कम अरसा हुआ है अमेरिका में, 8-9 साल का इतना अरसा नहीं होता है, मगर हम बतदरीज इस मुआशरे का, इस मुल्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब आपने ओथ लिया था, जब आपने हलफ लिया था, उस वक्त आपके क्या एहसासात थे, क्या तासुरात थे? मैं उस वक्त रोया था, मेरे आंखों में आंसू थे कि मैं गैर दानिस्ता तौर पर ये हल्फ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तौर पर तो अमेरिका खुद से आया नहीं था, एक मुश्किल की वजह से आ गया था। और अपने मुल्क को क्यों मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, एक नए मुल्क की शहरियत ले रहा हूँ, ये सवालात थे मेरे जहन में और ये सवालात आज भी है। अगर वहाँ हालात अच्छे होते, अमन होता, हमें हिजरत नहीं करना पड़ता, हमें रिफ्यूजी नहीं बनना पड़ता, तो हो सकता ये नहीं होता। मगर अब आज मैं खुश हूँ, ये हल्प लेकर, इस मुआशरे का हिस्सा बनकर, इस मुल्क का एक शहरी बनकर मेरी फैमिली खुश है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या चीज़ें मुश्तरक आप देखते हैं? अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं कि एक पाकिस्तानी अमरीकी होकर आप किस तरह हुब्बुल वतनी को किस तरह शेयर करते हैं, किस तरह मुश्तरक देखते हैं? मैं पूरी तरह से इस मुआशरे का हिस्सा बनता जा रहा हूँ, इस तरह हिस्सा मेरी फैमिली बनती जा रही है। मतलब मेरी बेटी यहाँ के स्कूलों में है, वहाँ यहाँ के फ्रेंड्स हैं उनके पास, मेरे बच्चों के पास है, मेरी बीवी के पास है। हम इस मुआशरे में काम करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम वोट देते हैं। यहाँ जब एक्टिविटीज़ होती है तालीमी गैर तालीमी, तो हम उसका हिस्सा होते हैं। तो गोया ये एक पाकिस्तानी नहीं हिस्सा ले रहा, एक अमेरिकन हिस्सा ले रहा है पूरी तरह से। और ये कोई फ़र्क नहीं है, कई अमेरिकन ऐसा कर सकते हैं और पाकिस्तान नहीं कर सकते, ये कोई फ़र्क नहीं है। तो हम मुकम्मल तौर पर इस मुआशरे का हिस्सा हैं और उसमें कोई तफरीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रहमान बुनेरी जो हमसे बात कर रहे थे। जी साकिब। शुक्रिया नीलोफर, आप हमारे साथ थे और आपने हमारी मुलाकात कराई एक ब्रांड न्यू अमेरिकन सिटीजन से और बड़ा इमोशनल उनसे हमारा इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई। और आज यहाँ वाशिंगटन डीसी में जहाँ योम आज़ादी मनाया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और योम आज़ादी की तकरीबात इंजॉय करेंगे। थैंक यू अगेन नीलोफर। और नीलोफर थी वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर। और वहीं पे इन दिनों 50वां सालाना स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। इस साल के कई मौज़ूआत में से एक है इमिग्रेशन। इसी मुनासबत से फेस्टिवल में 25 बच्चों के दरमियान अमेरिका की शहरियत के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तो यौम आज़ादी के मौके पर अमेरिका का शहरी बनना इन बच्चों और इनके खानदानों के लिए कितना अहम था, आइए देखते हैं। रियासत मैरीलैंड के शहर कोलंबिया की 12 साल सारा उन 25 बच्चों में से एक है जिन्हें अमेरिका की शहरियत के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और मैं बहुत खुश हूँ। तारकीन वतन बच्चों के खानदान उन्हें अमेरिका की शहरियत के सर्टिफिकेट्स हासिल करता देखते इतने खुश हैं कि वाशिंगटन की शदीद गर्मी भी उन्हें नहीं सता रही। मुझे खुशी है कि ये तकरीब खास तौर पर बच्चों के लिए मुनक्किद की गई है। ये बहुत बड़ी बात है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की नुमाइंदा किम जेनेटी कहती हैं कि इस तरह की तकरीबात उन बच्चों के लिए बहुत यादगार होती हैं जो अमेरिका में एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। आज इन बच्चों के पास वो सब सहूलतें हैं जिनकी मेरे जैसे अमेरिकी शहरी कदर नहीं करते। ये तारकीन वतन अब वोट डाल सकते हैं, जमहूरी अमल में हिस्सा ले सकते हैं, ज्यूरी में शामिल हो सकते हैं और अमेरिकी पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो न सिर्फ अपने आबाई मुल्कों का बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर कर सकते हैं। वो सफर जो अमेरिका की 241वीं यौम आज़ादी से कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ। एलिज़ाबेथ चर्नफ के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA।
اور واشنگٹن میں ہی امریکہ کی نیشنل آرکائیوز ہے جہاں ملک کے اہم دستاویز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اس سال یوم آزادی پر امینڈنگ امریکہ کے نام سے یہاں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ نمائش امریکی آئین میں تبدیلی کی ان ہزاروں کوششوں کی کہانی پیش کرتی ہے جو ناکام ہوئی. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امریکی آئین ایک سادہ سے تصور پر مبنی ہے کہ لوگوں کے حقوق انہیں خالق کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں, ریاست کی طرف سے نہیں, اور پھر لوگ حکومت کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کرے. یہ ایک منفرد تصور تھا. امریکہ کے بانیوں کا ماننا تھا کہ چونکہ حکومت ناقص لوگوں سے بنتی ہے جو کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے پاس طاقت محدود ہی ہونی چاہیے. امریکی آئین حکومت کو صرف اتنا ہی حق دیتا ہے جتنا عوام چاہتے ہیں. لیکن امریکی نیشنل آرکائیو سے منسلک کرسٹین بلیکر بھی کہتی ہیں کہ 8 صفحوں پر مشتمل یہ آئین کئی تبدیلیوں اور تبدیلیوں کی تجاویز کا سامنا کر چکا ہے. کانگریس میں تقریباً 11,000 مرتبہ آئین میں تبدیلی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں. امریکی آئین میں تبدیلی کی کوششوں کا آغاز 1979 میں اس کے نفاذ کے ساتھ ہی ہو گیا تھا, جبکہ حکومت کی طاقت کو محدود کرنے والی مزید 10 ترامیم کا بل, جسے بل آف رائٹس کہا جاتا ہے, 1791 میں پیش کیا گیا تھا. ان میں سے زیادہ تر ترامیم 27 میں سے 17 عوام کے حقوق کو وسعت دینے کے لیے تھی. ان میں ووٹ ڈالنے, اظہار رائے کی آزادی اور کسی بھی مذہب کو اپنانے جیسے حقوق شامل تھے. آئین میں تبدیلیوں کا ایک اور سبب حکومت کی تشکیل اور اس کے اختیارات کو واضح کرنا بھی تھا. جیسے 2 سے زیادہ مرتبہ ایک شخص صدر نہیں بن سکتا. پھر صدر کا انتخاب لاٹری کے ذریعے کرنے, الیکٹورل کالج کو ختم کرنے اور ازدواجی قوانین, پرندوں کی ہجرت اور شراب نوشی سے متعلق ہدایات کو واضح کرنے پر بھی غور کیا گیا. پھر امریکہ کی تاریخ میں وہ دور بھی آئے جب آئین میں کئی ترامیم کی گئیں, کیونکہ تب معاشرہ بہت سی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا. اس میں مساوی شہری حقوق کے لیے سب سے زیادہ تجاویز پیش کی گئیں, جنہیں وفاقی سطح پر تو نافذ کیا گیا لیکن تمام ریاستوں نے انہیں منظور نہیں کیا. مساوی حقوق کی ترمیم کانگریس میں 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی تھی, لیکن ریاستوں نے اس کی منظوری نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ یہ ترمیم آئین کا حصہ نہیں ہے. تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ امریکی آئین میں تبدیلی بہت مشکل ہے, اور کرسٹین بلیکر بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. امریکہ کے برطانیہ سے آزادی کا اعلامیہ بھی نیشنل آرکائیوز میں ہی رکھا ہے. تو آج کے دن آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس امریکی صدر سے جس نے یہ اعلامیہ لکھا تھا. تھامس جیفرسن 3 کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے آزادی کا اعلامیہ لکھا. ان کا ماننا تھا کہ اپنے لیے مذہب منتخب کرنے یا نہ کرنے کا حق سب کو ہے. انہوں نے یونیورسٹی آف ورجینیا کی بنیاد رکھی. یہی 3 باتیں وہ اپنی قبر کے کتبے پر بھی چاہتے تھے. یہ نہیں کہ وہ امریکہ کے تیسرے صدر تھے, یا یہ کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت میں 20 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کی زمین خریدی اور ملک کا رقبہ بھی دگنا کیا, یا یہ کہ اپنی دوسری مدت صدارت میں انہوں نے یورپ کے ساتھ تجارت روک کر حادثاتی طور پر ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. ویسے یہ تو عجیب ہی لگتا, اگرچہ جیفرسن نے غلام بھی رکھے تھے. امریکی عوام انہیں آزادی اور برابری کے علمبردار کے طور پر یاد رکھتے ہیں. تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہی ہوگا کہ تھامس جیفرسن ایک الجھی ہوئی شخصیت تھے. تو سارا آج امریکہ کا یوم آزادی ہے, واشنگٹن میں بہت کچھ ہو رہا ہوگا, اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور ہمارے آفس کے بالکل پاس ہی ہو رہا ہوگا, تو جاؤں گی باہر, دیکھوں گی کہ کیا پریڈ کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. فائر ورکس کے وقت تک شاید میں جاگ نہ رہی ہوں کیونکہ صبح 4 بجے آفس آنا ہوتا ہے. رات کو 9 بجے یہاں فائر ورکس ہوتے ہیں اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میرے گھر کی چھت سے بہت اچھا ویو نظر آتا ہے فائر ورکس کا. چلیں, یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر, ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. کل پھر آپ سے اسی وقت اسی جگہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.